بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ محترم سامعین کرام، اگست کا مہینہ ہمارے لیے بڑی خوشیاں لاتا ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، آزاد نہیں، لہٰذا خوشی کس لیے منائی جائے۔ محترم سامعین کرام، اپنی بدعمالیوں کا ملبہ پاکستان کی آزادی پر ڈالنا انتہائی نامناسب بات ہے۔ صالحین کا مقولہ ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، تمہارا کردار ہوگا، تمہارا رویہ ہوگا، تمہارا انتخاب ہوگا، ایسے ہی تمہارے حکمران بھی ہوں گے، ایسے ہی تمہارا نظم و ضبط بھی ہوگا۔ اسی کے لحاظ سے تمہاری معیشت بھی ہوگی اور تمہارا بنیادی ڈھانچہ بھی ہوگا، جس طرح تمہارے اعمال اور جس طرح تمہارا انتخاب ہوگا، اور تمہارے اعمال ہی کے لحاظ سے تمہارے لیے آسمان سے فیصلے ہوں گے۔ غرض میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی بدعمالیوں کا ملبہ آزادی پاکستان پر نہ ڈالیں۔ جو بھی حالات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، یہ سب ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ دیکھو، ہم مسلم ہیں، عظیم تاریخ رکھتے ہیں، عظیم اسلاف رکھتے ہیں، اکابرین رکھتے ہیں، موحد ہیں، الحمدللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، امتی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پیروکار ہیں، محب ہیں۔ دیکھو، کہاں عرب اور کہاں ہندوستان، لیکن جب مسلمان قرآن پر عمل کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کر رہے تھے، دینی تعلیمات کو جب مسلمانوں نے سینے سے لگائے رکھا، عدل و انصاف کو جب مسلمانوں نے اپنا شعار بنایا، جب مسلمان صداقت، امانت کے علمبردار ٹھہرے، تو اس کا نتیجہ کس قدر عظیم برآمد ہوا۔ حکومت کریں ہندوستان میں، بر صغیر میں 600 سال تک معمولی بات ہے، اور کتنے لوگوں نے، کتنے ہندوؤں نے یہاں پہ جو ہے اسلام کو قبول کیا، اور ہندوستان عظیم ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ لیکن جب مسلمانوں نے قرآنی اصولوں سے اعراض کیا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ہاں، جب مسلمانوں نے ان قرآنی آیات سے اعراض کیا اور آپس میں لڑے، اقتدار کی خاطر مسلمانوں کے اندر عیاشی آ گئی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یورپ سے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے، محض تجارت کے غرض سے آنے والی، وہ مسلمانوں پر حکمرانی کرنے لگی۔ یہ سب کچھ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یہ سب آپس میں لڑنے کا نتیجہ تھا، جو اس صورت میں برآمد ہوا کہ تجارت کی غرض سے آنے والے لوگ ہندوستان کے حکمران بن گئے، جدید جنگی ہتھیاروں کے ذریعے سے اور سازشوں کے ذریعے سے۔ یہ سب کس چیز کا نتیجہ تھا بھائی؟ اسلامی اصولوں سے اعراض کا نتیجہ۔ ہاں، اسلام تمہیں کہتا ہے آپس میں لڑو مت،
आयाशी फहाशी मत करो, यदुल्लाह अलल जमा, सफ़ में इत्तिहाद पैदा करो। वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम, हाँ अपनी इस्तिताअत के बक़दर जंगी हथियार, जंगी साजो सामान तैयार करो, दिफाई और इक़दामी जंगी ताकत में आगे बढ़ो। लेकिन जब मुसलमानों ने इस चीज़ की तरफ तवज्जो ना दी और दुनिया पर मुतमईन हो गए तो हुकूमत उनके हाथ से जो है वो चली गई और 100 साल तक अंग्रेज़ यहाँ हुकूमत करता रहा और उनसे आज़ादी की खातिर कई जंगें लड़ी गईं, लेकिन बिलआखिर मुसलमानों की मुसलसल जिद्दोजहद ने, उलमा के मुसलसल जिद्दोजहद ने अंग्रेज़ को यहाँ से जाने पर मजबूर किया। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियाँ जो हैं मुसलमानों ने दी। लाखों की तादाद में मुसलमान शहीद हुए, हज़ारों की तादाद में मुसलमान उलमा शहीद हुए, सूली पर लटकाए गए, जलाए गए। हज़ारों की तादाद में मुसलमान ख़वातीन शहीद हुई, मुसलमान ख़वातीन की आबरूरेज़ी की गई। मुसलमानों को अपना घर, अपने कारोबार, अपने इलाके छोड़ने पड़े और वो पाकिस्तान की तरफ चले आए ताकि हम यहाँ एक मुस्लिम रियासत बनाएं जहाँ मुसलमान आज़ादी के साथ अपने दीन पर अमल कर सकें और मुसलमानों की जान, माल और इज़्ज़त 100% महफूज हो और यहाँ के मुसलमान जो है उम्मत मुस्लिमा के मज़लूम मुसलमानों के दिफा के लिए कुछ कर सकें। अब अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अपनी बदआमालियों की बिना पर अपने इन मकासद में जो है बहुत ही पीछे हैं और उसका सारा का सारा मलबा जो है हम एक दूसरे पर डालते रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम सब के सब जो है कमज़ोर हैं, अपने ज़िम्मेदारियों को आसान तरीक़े से नहीं निभा रहे। अल्लाह का फरमान है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलते जब तक वो कौम अपने हालत के बदलने की कोशिश नहीं करती। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त, अपनी गलतफहमी, नासमझी, तालीम की कमी, पराकसीवार की वजह से हम अपने ही मुसलमान बहन भाइयों पर हाथ उठाते हैं, उन्हें कत्ल करते हैं, अपने ही मुहाफिजों के ख़िलाफ़ हथियार उठाते हैं। हालांकि हथियार उस वक़्त उठाया जाता है जब आज़ादी मतलूब हो। आज़ादी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं। जो भी कमज़ोरियां हैं ये हमारी गलत पॉलिसियों की बिना पर हैं, करप्शन की बिना पर हैं, अपने ज़िम्मेदारियों के आसान तरीक़े से ना निभाने की बिना पर हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा वतन हमारे लिए एक घर है। जिस तरह हम में से हर शख्स का एक घर हुआ करता है, उस घर में उसके बीवी बच्चे, पोते पोतियाँ होती हैं, उस घर का एक नज़्मो नस्क होता है, उस घर की एक तामीर होती है। अब अगर किसी घर के अफराद के अंदर अखलाकियात की कमी है, तालीम की कमी है, नज़्म ज़ब्त की कमी है, तो क्या वो इसके लिए एक दूसरे को मारेंगे या वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे, एक दूसरे के अखलाक को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे? कहीं ऐसा देखा है कि घर के नज़म के बेहतर ना होने की वजह से किसी घराने के अफराद ने बंदूक उठाकर एक दूसरे को मारा हो? नहीं, इस्लाह करते हैं,
دعائیں کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, اوقات کی پابندی کراتے ہیں, کام کی طرف متوجہ کرتے ہیں, اور اس طرح الحمدللہ گھرانہ جو ہے وہ بہترین راستے پر, صحیح سمت پر چلنے لگتا ہے. کہیں اس طرح دیکھا ہے کہ اگر کسی کے گھر کی چار دیواری تعمیر کمزور ہے اور اس نے بلڈوزر لا کے پورے گھر کو جو ہے ملیامیٹ کر دیا ہو اور دوسرا بھی کوئی انتظام نہ ہو, کبھی اس طرح دیکھا ہے؟ نہیں. کمایا جاتا ہے, بچایا جاتا ہے, فضول خرچی سے, چوری سے اجتناب کیا جاتا ہے, گھر کی مرمت کی جاتی ہے, گھر کی تعمیر کی جاتی ہے. تو اگر ہمیں اپنا گھر بنانا ہے, ہمارا وطن جو کہ ہمارا گھر ہے, تو ہم اللہ سے دعا مانگیں گے, ایک دوسرے کو سمجھائیں گے, اصلاح کریں گے, اصلاحی ماحول کی طرف متوجہ ہوں گے, کرپشن سے اجتناب کریں گے, خیانت سے اجتناب کریں گے, اپنے ذمہ داریوں کا 100% احساس کریں گے, ملک کے قوانین کی پاسداری کریں گے. جب جا کے ہمارا وطن بنے گا, جب جا کے اس کے اندر امن آئے گا. بھلا مارنے اور مرنے سے کبھی امن آتا ہے؟ بھلا اجاڑنے سے کبھی ترقی آتی ہے؟ کیا کبھی اس طرح ملک کی ترقی ہوئی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. یہ اتنی ترقی الحمدللہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے, کیا یہ ایک دوسرے کو مارنے اور مرنے کی بنیاد پر ہمیں حاصل ہوئی؟ کیا یہ اجاڑنے کی بنیاد پر ہمیں حاصل ہوئی؟ نہیں, یہ اتحاد و اتفاق کی بنیاد پر حاصل ہوئی, امن کی بنیاد پر حاصل ہوئی, محنت کی بنیاد پر حاصل ہوئی. لہذا یہ ہم نے امن کے لیے, ترقی کے لیے جو طریقہ انتخاب کیا ہے کہ مارو اور مرو, اجاڑو, اس طریقے کی بنیاد پر ہم کبھی بھی اپنے مقصد میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپس میں لڑنے سے ریاست کمزور ہوتی ہے, اور جب ریاست کمزور ہوتی ہے تو دشمن کو حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور بندہ غلام ہو جاتا ہے. پھر جا کے بندے کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے آتی. مسلمانوں نے جب کرسی کی خاطر جنگیں لڑی, آپس میں لڑے, تو برطانیہ سامراج جو ہے ان پر غالب آیا, اور پھر کیا ہوا ذرا تاریخ کو دیکھو. کتنے مسلمان مارے گئے, لاکھوں کی تعداد میں, اور وہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ ہمیں اب اس دشمن کو یہاں سے بھگانا ہے اور آزادی حاصل کرنی ہے. اپنے سرزمین پر غیر کو حکمرانی کا حق نہیں دینا. اس کے لیے پھر مسلمانوں کو کتنی قربانیاں دینی پڑی. تو غرض میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, پاکستان کی آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی. اس نعمت کی قدر کریں, اس پر اللہ کا شکر کریں. اگر ہمیں ملک کے حالات بدلنے ہیں تو ہمیں اپنے کردار پر غور کرنا ہوگا, اپنی پالیسیوں پر غور کرنا ہوگا, نہ کہ ہم ایک دوسرے کو ماریں اور مریں یا اجاڑیں. سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ ایسا نہیں کیا. ہاں, انہوں نے آپس میں لڑ کے اپنی دفاعی طاقت کو بہت کمزور کیا. جب جا کے سوویت یونین کو جو ہے افغانستان پر حملہ کرنے کا موقع ملا, وطن عزیز اس کی وجہ سے کتنا جو ہے متاثر ہوا. لہذا آپس میں لڑانے کا ماحول کبھی بھی جو ہے وہ نہ بنائیں, اجاڑنے کا ماحول کبھی بھی نہ بنائیں. اس طریقہ پر ہم کبھی بھی جو ہے اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اس جنت نظر ٹکڑے پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ہمارے حکمراں
مسلم ہیں، یہ اللہ کا بڑا فضل۔ اور دوسرا شکر اس بات پر کہ الحمدللہ ہم بہت ہی آزادی کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ سیاسی مذہبی جماعتیں یہاں پر تحفظ ختم رسالت، تحفظ ختم نبوت تنظیم یہاں پر، تحفظ ناموس صحابہ تنظیم یہاں پر، دعوت کی جماعت یہاں پر، عظیم جماعت جو پوری دنیا میں کام کر رہی، لاتعداد مساجد اور مدارس یہاں پر، شریعت کے خلاف قانون پاس کرانا یہاں ناممکن، اس پر عمل درآمد ناممکن۔ سود کے خاتمے کے لیے الحمدللہ مسلسل قانون سازی جاری۔ اسلام کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے تو الحمدللہ فوراً اس کے مقابلے میں جوابی کارروائی ہوتی ہے۔ جب برطانیہ راج تھا تو مسلمانوں کے کتنے فرقے بن گئے، اس لیے کہ اس وقت وہ اسلامی ریاست نہ رہا، مسلم حکمراں نہ رہے، لہٰذا وہ سازشیں کرتے رہے اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے فرقے بنائے، جس نے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو انتہائی نقصان پہنچایا۔ جب بھی وطن عزیز میں برائی کی کوئی لہر اٹھتی ہے تو الحمدللہ امت مسلمہ کے علماء حق کے بدولت، ان کی کوششوں کے بدولت الحمدللہ وہ لہر دب جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ قادیانی مسلم نہیں رہا۔ اگر کوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے شان میں گستاخی کرے، اس کی کیسی گرفت ہوتی ہے۔ ہاں الحمدللہ یہاں کی فوج، اسلامی فوج، حرمین شریفین کی محافظ، پھر بھی جو ہے ہم اس بات پر ناشکرے ہوں کہ ہم آزاد نہیں۔ بھائی آپ آزاد ہو، اگر آپ کو جکڑا ہوا ہے تو آپ کے نفس و شیطان نے آپ کو جکڑا ہوا ہے، آپ کی غلط پالیسیوں نے آپ کو جکڑا ہوا ہے، آپ کے کرپشن نے آپ کو جکڑا ہوا ہے، آپ کی لاقانونیت نے آپ کو جکڑا ہوا ہے، آپ کی جہالت نے آپ کو جکڑا ہوا ہے کہ آپ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ترقی اسی صوبے میں اچھی ہوگی جس صوبے کے لوگ تعلیم کی طرف توجہ دیں گے، ہاں قانون کی پاسداری کی طرف توجہ دیں گے، خدمت کی طرف توجہ دیں گے۔ ہاں ترقی جو ہے آسمان سے جھولی میں نہیں گرتی، بہترین پالیسیوں کی بنیاد پر حاصل ہوتی، اصولوں کی بنیاد پر حاصل ہوتی، بندوق اور اجارنے کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا جن جن علاقوں میں، صوبوں میں آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے، جس قدر وہ اس صوبے، اس علاقے کے عوام کی کوششوں کا جو ہے نتیجہ ہے۔ جہاں کمزوری ہو وہ بھی کوشش کریں، خدمت میں آگے بڑھیں، تعلیم میں آگے بڑھیں، کرپشن سے بچیں۔ باقی کسی صوبے یا وطن عزیز کے زیر انتظام علاقے والوں کا یہ کہنا کہ ہمارے ہاں غربت ہے، فلانے صوبے میں غربت نہیں ہے، یہ بات 100% غلط ہے۔ چلیں پھریں، غربت پاکستان کے ہر حصے میں ہے، ہاں لیکن الحمدللہ یہاں کے عوام غیور ہیں، غیرت مند ہیں، صبر و برداشت والے ہیں، محنت والے ہیں۔ ہاں یہاں کی اکثریت اس بات پر جو ہے متفق ہے کہ ہم لاقانونیت والا راستہ نہیں اپنائیں گے، بدامنی والا راستہ نہیں اپنائیں گے، اجارنے والا راستہ نہیں اپنائیں گے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر بہترین تدبیروں سے جو ہے وطن عزیز کے حالات کو بدلیں گے۔ لہذا کسی کا یہ کہنا کہ ہمارے ہاں غربت اور دوسرے صوبے میں غربت نہیں، یہ 100% غلط بات ہے۔ غربت پورے پاکستان کے اندر ہے، یہاں ہمیں الحمدللہ ہر طرح کی مذہبی آزادی حاصل، تو کس قانون کے تحت، کس فتویٰ کے تحت ہم ہتھیار اٹھائیں، جلاؤ گھیراؤ کریں؟ مساجد ہمارے آباد، مدارس ہمارے آباد، خانقاہیں ہماری آباد، مذہبی جماعتیں
تنظیمیں الحمدللہ 100% اپنے کام میں مگن، متحرک، کامیابی کی طرف گامزن۔ باقی ملک کا نظام کسی ایک علاقے والے کی سوچ پر تو نہیں بدل سکتا، وہ تو مجموعی اتفاق رائے کی بنیاد پر جو ہے ملک کا نظام بدلے گا، قانون سازی ہوگی، اسمبلیوں میں آنا پڑے گا۔ پہاڑی علاقوں میں گدھوں پر سفر کرتے ہوئے، غاروں میں رہتے ہوئے ملک کے حالات نہیں بدل سکتے۔ پہاڑوں سے نکلنا پڑے گا، غاروں سے نکلنا پڑے گا، ریگستانوں سے نکلنا پڑے گا، باہر آنا پڑے گا۔ جو جمہور کی رائے ہے، جو جمہور کی پالیسی ہے، جس پر تمام اہل وطن کا اتفاق ہے، اس پالیسی کو جو ہے وہ اپنانا پڑے گا۔ وطن کے دفاع کے لیے جدید آلات جنگ، یہ درکار ہیں جو بہترین فوجی طاقت اور اتحاد و اتفاق کی بنیاد پر آتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر حرمین شریفین کی حفاظت یہ بندوق کی بنیاد پر نہیں ہو رہی، یہ جدید جنگی آلات کی بنیاد پر جو ہے وہ ہو رہی، جدید جنگی تدبیروں کے طریقوں کی بنیاد پر جو ہے وہ ہو رہی۔ لہٰذا میر صادق اور میر جعفر والے کردار سے باز آ جائیں، غداری سے باز آ جائیں، اراکسی وار کا حصہ بننے سے باز آ جائیں، اپنے بھائیوں پر، اپنے سپاہیوں پر کبھی بھی ہاتھ نہ اٹھائیں، 100% متحد اور متفق ہو جائیں تاکہ وطن عزیز دائمی امن اور بے مثال ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔